अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आपको कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अच्छी खबरें देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फ़ैसला दिया रेकोडेक केस के ऊपर कि रेकोडेक जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो लार्जर बेंच ने ये तफसीली फ़ैसला जारी किया है कि ये जो अब रेकोडेक की माइनिंग के लिए जो मुआहदा हुआ है ये बिल्कुल कानूनी तौर पर सही है और इसमें कोई लैकुनाज़ वगैरह नहीं है और ये अवामी फ़लाह का मंसूबा है। तो ये बलूचिस्तान में ज़िला चागी का एक गांव का नाम है रेकोडेक, उसके नाम पर ही है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अनडेवलप्ड कॉपर और सोने का एक प्रोजेक्ट है। तो ये एक पेशरफ्त हुई है। दूसरी ये हुई है कि लापता अफराद पे जो कमीशन बना था उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है मिसिंग पर्सनस की जो है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी कामयाबी भी हासिल की है और कुछ एक इंसानियत सोज भी रिपोर्ट में वाक़यात हैं। तो आपको बताते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन को जो शिकायत मसूल हुई हैं मिसिंग पर्सन की वो टोटल हैं 9133 और उन पे जो पेशरफ्त हुई है जिनमें उन्होंने निपटाया है जिनको वो है 6926 और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उन्होंने 5574 जो हैं यानी 5574 उन लोगों का सुराग भी लगाया है और उनमें 3743 अफराद जो हैं वो अपने घरों को लौट चुके हैं और 241 अफराद जो हैं उनकी लाशें मिली हैं और 1590 जो अफराद हैं वो मुख्तलिफ़ हरासती मराकज़ और जेलों में कैद हैं। और ये उनका इस तरह कहना कि हरासती मराकज़ और जेलें ये भी एक खौफनाक चीज़ है। जेलें तो होगी, समझ में आ गई, तो हरासती मराकज़ कौन से हैं? ये एक बहुत गलत बात और पाकिस्तान को एक बदनाम करने वाली बात भी है और यहाँ के बसने वालों को ये एहसास भी दिलाती है कि ये सरज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं ये हमारी नहीं है। तो तीसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हुई है। आज़म स्वाति के ऊपर जो मुकदमा दर्ज 5 FIR दर्ज हुई, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फ़ैसला दिया है बुनियादी हकूक़ के पर मबनी के एक ही काम की या एक ही मिस्टेक गलती की जो मुख्तलिफ़ FIR दर्ज की गई हैं इनको फिल फौर जो है वो ख़त्म किया जाए और आज़म स्वाति जो सेनेटर हैं उसको रिलीज़ किया जाए। लेकिन हुआ ये है कि 2 FIR वो मज़ीद कहीं से निकाल ली उन्होंने और बाद में उनको किसी नामालूम जगह पे लेकर जाया गया और बताया ये जा रहा है कि सिंध पुलिस जो है अब वो आज़म स्वाति को आज रात यानी सुबह अगले रोज़ तक ले जाएगी। जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो ये तकरीबन कह लें कि अभी 10 का टाइम है, तो इस हवाले से वो सिंध पुलिस अब ले जाएगी उसको। ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के एक आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी जो सेनेटर के साथ ये हशर हो रहा है। तो बाकी आते हैं जो डेवलपमेंट हो रही हैं पाकिस्तान में कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं बलदियाती, उनमें तकरीबन एक हफ़्ते से ही मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये सोशल मीडिया तो वैसे ही चोरों और डाकुओं और बेईमानों को देखता ही नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खेल बना हुआ है इन माफियाज़ की। तो उधर यही फीड की जाती रही हैं स्टोरी के नून लीग लीड ले गई है, नून लीग लीड ले गई है, पीपल्स पार्टी लीड ले गई है, लेकिन उसके जो फाइनल रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें जो PTI है वो टॉप पर है। उसने 373 अफराद जो हैं वो सीटें लेकर सबसे आगे है PTI आज़ाद कश्मीर बलदियाती इलेक्शन में। फिर आज़ाद उम्मीदवार भी खासी तादाद में जीते हैं। तो अब ये बात एक आने वाले वक्त में बता रही है कि जो बाय ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनमें भी PTI ने 75% कामयाबी हासिल किया और आज़ाद कश्मीर में भी। अब नाज़रीन, आपको एक डॉट से डॉट मिलाकर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कितनी गंभीर हो चुकी है और पाकिस्तान का जो माफिया मसल्लत है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, उनकी सोच और ख्यालात क्या हैं।
وہ اپنی حکومت، اپنے جو حکمرانی اور بادشاہت کا جو تخت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ گوگل کی رپورٹ آئی ہے کہ 2022 میں پاکستان میں جو سب سے زیادہ لفظ سرچ کیا گیا ہے وہ کرکٹ کے بعد جو ہے وہ احساس پروگرام کو ریسرچ کیا گیا ہے گوگل پہ، گوگل سرچ انجن پہ۔ تو دیکھیں پاکستان کی قوم کتنی غریب اور مایوس ہے کہ وہ ایک چھوٹی اور ایک کم ہیلپ جو ہے اس کے لیے بھی وہ ماری ماری پھر رہی ہے۔ تو ایک طرف یہ ہماری مالی صورتحال ہے، دوسری طرف جو نادرن ایریاز میں ادھر ہمارے پھر جو قبائلی بھائی ہیں ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی اس بات میں ذرا برابر بھی شرمندگی بھی نہیں ہے اور کوئی احساس بھی نہیں ہے، وہ جسٹ ایک صوبائی حکومت کے اوپر ڈال کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جو میڈیا ہے پاکستان کا، اس پہ ہی یہ زندہ ہے، مین سٹریم میڈیا پہ ہی یہ زندہ ہے۔ تو 9 دسمبر کو جو ہے وہ پوری دنیا میں 2003 سے لے کر جو ہے وہ انسداد کرپشن کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے طور پر۔ تو اس دن کے طور پر انہوں نے کیا کیا کہ سلمان شہباز جو ہیں وہ 4 سال بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں اور بیان دے رہے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے۔ ابھی پہنچے نہیں ہیں وہ، جینا مرنا لیکن پاکستان میں ہی ہے۔ دوسری طرف جو ڈیلی میل ہے نیوز پیپر انگلینڈ کی، ادھر انہوں نے ڈیفیمیشن کیس فائل کیا ہوا تھا کہ ہرجانے کا دعویٰ شہباز شریف نے، لیکن انہوں نے فیکٹس کی بیس پہ ان کو فائن کیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا شہباز شریف کی حکومت نے، یا ادھر جو ان کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں ادھر انہوں نے کورٹ سے باہر ہی جب ان کو پتہ چلا کہ اب جو ہے ہمارے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے، ہم تو میڈیا کھیلنا ہے، تو ہمیں یہ فائن ہوگا، جرمانہ ہوگا، تو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح پینما میں آیا تو پھر کیا کہیں گے ہم۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جسٹ ادھر ایک پبلش کروا دی ہے خبر، اور 9 دسمبر کو چوز کیا ہے۔ ادھر کوئی ویڈیو بیان نہیں، کاوے مساوی کا اور جو دوسرے ڈیوڈ روز رپورٹر تھے ڈیلی میل کے ان کا بھی، کہ دیکھیں معذرت کریں عمران خان صاحب، ڈیلی میل نے تو معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے جسٹ ایک چھوٹا سا کلپ، حالانکہ کورٹ کا بھی کوئی آرڈر نہیں ہے، کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے، لیکن جو ہی بعد میں ڈیوڈ روز نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ بھی آگاہ کیا ہے بار بار کہ یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، یہ مینوورنگ کر رہے ہیں، یہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کورٹ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ باہری سیٹلمنٹ کی ہے انہوں نے خبروں میں ہی، یہ ان کا حشر ہے۔ اور یہ ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری لے کر آ جاتے ہیں کہ جس میں پھر وہ 1 ارب روپیہ انہوں نے پھر بتایا جا رہا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کو دیا کہ آپ جو ہیں یہ لے لیں اور ہماری خاطر جو ہے بھونکیں۔ اور وہ بھونکنے والے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں، یہی سین بنا ہوا ہے۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ بین الاقوامی جو کانفرنسیں ہوتی ہیں جیسے سیکورٹی کونسل ہے یا جنرل اسمبلی ہے، ادھر وہ کہتا ہے کہ ہر اسٹیٹ کو، ریاست کو اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے کیا کیا ہے کہ 24 جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو ایران اور روس کی مدد کا جواز بنا کر بین کر دیا گیا۔ یہ امریکہ نے بین کیا ان کو، اور آپ چونکہ ساری دنیا میں زیادہ اسلحہ سیل کر رہا ہے، یہ پچھلے بھی لاگ میں میں نے بتایا کہ 2021 میں دنیا میں سب سے زیادہ جو جنگی ہتھیار ہیں ان کی جو فروخت کی ڈیلیں ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ کی ہیں۔ تو یہ خبر تھی۔ دوسری جو بین الاقوامی خبر آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو ہے تیل وہ $2.5 کم ہو گیا ہے، یعنی کہ WTIL جو ہے وہ $71.85 فی بیرل ہے۔ تو پاکستان میں صورتحال دیکھیں، اب آنے والے وقت میں مزید یہ بڑھتی ہے قیمت، یا کچھ چند روپے کم کر کے لالی پاپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ انہوں نے پاکستان میں ایک عوامی سروے کیا ہے ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل نے۔ ٹرانسپیرنسی کا کہنا ہے کہ ہم نے جو سروے کیا ہے اس میں ہم نے مکمل طور پر باٹم سے لے کر ٹاپ تک جو پاکستان کے
لوئر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے یا ٹاپ ہے، ان میں بیوروکریٹس اور ہر جو فیلڈ سے جن لوگوں کا تعلق ہے، ہم نے ٹوٹلی ان کو تفصیل سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ تو پاکستان میں جو اس وقت سب سے کرپٹ ادارہ ہے کرپشن کے لحاظ سے، وہ پولیس ہے، پاکستان کی پولیس۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو ٹینڈر دیے جاتے ہیں، منصوبے، ٹھیکہ داری جس کو بولتے ہیں، سب سے زیادہ کرپشن ادھر ہوتی ہے، اور وہ جو لوگ قانون دان کہلاتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں، حکمران، ان کے راستے جو ہوتی ہے۔ تھرڈ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ جو ہے وہ عدلیہ ہے، یہاں انصاف بکتا ہے۔ جو فورتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے وہ محکمہ تعلیم کی کرپشن ہے، کہ وہ اپنے موجودہ جو سسٹم ہے اس میں پرائیویٹ سکولز ہیں، بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں وہ، لیکن بچوں کے جو ان کو بیسک رائٹس، ان کی لینگویج، ان کا کنسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب جو سب سے خطرناک جو انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں اپنی رپورٹ میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے اس کے لیے جو فنڈز دیے گئے ہیں پاکستان کو یا اس کی انتظامیہ کو، تو وہ ان لوگوں نے ہڑپ کر لیے ہیں، کھا لیے ہیں، اور اس کی مثالیں بھی اب ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو فضل الرحمان جلسے جلوس کر رہا ہے، تو ادھر جلسوں کے دوران جو نیچے فرش پہ کارپیٹ استعمال ہو رہے ہیں، وہ خیمے ہیں جو اقوام متحدہ نے سیلاب متاثرین کے لیے دیے تھے۔ یہ تو صورتحال ہے ان کی۔ اور دوسری طرف جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے لیے کم از کم جو سزا ہو، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ریکمینڈ کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے لیے عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، یہ جو کرپٹ عناصر ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔